اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اہم ترین مسئلہ باقی مسائل کے ساتھ وہ ترقی اور خوشحالی، چاہے وہ صنعتی ترقی ہو، زرعی ترقی ہو، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی ترقی ہو، اس میں ایکسپورٹس ہوں، اس میں بجلی کی قیمت ایک حمالیہ نما رکاوٹ ہے۔ اور اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ جب تک کہ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی، نہ ہماری صنعت، نہ حرفت، نہ تجارت، نہ ایکسپورٹس، نہ زراعت وہ ترقی کر سکتی ہے۔ اور یہاں تک پہنچانے میں ہم سب کا حصہ ہے۔ لیٹ us not go into details and any kind of political point scoring. Suffice to say کہ we're all responsible for this mayhem. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج ہمیں ایک اعتماد کے ساتھ، جب کہ آپ ایک سال کی ایک بہت مشکل سفر طے کر کے آئے ہیں، تو اب آگے مشکلات ضرور ہیں، لیکن جس محنت کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ایک سال کے اندر، تو اب آپ کا حوصلہ اتنا جوان ہونا چاہیے، آپ کی امیدیں اتنی توانا ہونی چاہیے کہ اب آپ آگے تیزی سے دوڑیں اور پاکستان کے لیے وہ کچھ کر جائیں جو ماضی میں کسی اور نے نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ ٹاسک فورس جو سامنے بیٹھی ہے آپ کے سامنے، ویسے تو پوری کابینہ الحمدللہ دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آج جس شعبے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس شعبے کے جتنے بھی ہمارے اوپننگ بیٹسمینس، یہ سارے کے سارے اوپننگ بیٹسمین، لاسٹ بیٹسمین کوئی نہیں ہے ان میں، تو یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے دن رات کوششیں کی، اور ٹاسک فورس نے تھرو امیجنیشن، انوویٹو پروسیس، تھرو آؤٹ آف باکس تھنکنگ، انہوں نے بڑے بڑے اچھے آپشنز وہ لے کے آئے، اور پھر یقین کریں کہ آئی ایم ایف کو قائل کرنا بذات خود ایک کار ادارت تھا۔ میں اس کی مثال آپ کو کھلے دل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے ذرا پہلے جو کچھ ہر 15 میں جو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، تو پھر ہم عوام کو وہ پاس آن کر دیتے ہیں ایز اٹ از۔ تو اس 15 میں ہمیں تیل کی قیمتیں کم ملیں، میں نے قوم سے خطاب نہیں کیا، ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں، اس بچت کو قوم کو پاس آن نہیں کر رہے، یہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں اس کو ہم استعمال کریں گے۔ آئی ایم ایف نے اس سے پہلے بھی ہمیں انکار کر دی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری، پھر پورا زور لگایا اس پوری ٹیم نے، یقین کریں آپ، انہوں نے بات کی۔ میں نے پھر یہاں تک کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے خود بات کرتا ہوں کہ بھائی ہم کوئی سبسڈی نہیں دے رہے، ہم تو صرف ریٹین کر رہے ہیں، وہ جو اپنا کمی ہے تیل کی قیمتوں میں اس کو پاس آن نہیں کر رہے اور استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے کام کے لیے کہ جس سے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ خدا کر کے کفر ٹوٹا اور آئی ایم ایف قائل ہوا کہ اچھا جی آپ اس کو استعمال کر لیں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم پہ انہوں نے احسان کیا۔ بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے بڑی بردباری اور تحمل سے ہمیں کام لینا چاہیے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے پروگرام طے کیا ہے یہ وہ ایک امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اور مجھے اور آپ سب کو اس کو آنر کرنا ہے، اس کی ایک ایک آرٹیکل کو اس کو آنر کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وہ کام جو قوم کی بہتری کے لیے کرتے بھی ہیں، جہاں پر آئی ایم ایف کا شاید اتنا عمل دخل نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی ہم جاتے ہیں تاکہ ایک ٹرسٹ کا جو ٹرسٹ بریچ ہو چکا تھا 2019 میں 20 میں بالکل ختم ہو گیا تھا، اس ٹرسٹ کو ہم دوبارہ اس کو ریپیئر کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف اس طرح ہم نے آئی ایم ایف کو منایا، اس پوری ٹیم نے دن رات کاوشیں کی، اور پھر الحمدللہ یہ بھی ہوا۔ اسی طریقے سے یہ آئی پی پیز جو ہیں، مجھے آئی پی پیز کے خلاف کچھ نہیں کہنا، آئی پی پیز جب لگے بہت اچھے انہوں نے کام کیا، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی اس سال میں کہ بھئی آپ نے بہت کما لیا، 100% نہیں، 200% نہیں، کئی 100% کما لیا،
اس کے علاوہ اور بھی جو گڈیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے حاصل کر لیں. تو اب قوم کو اس کا فائدہ دیں. آئیں ہم ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس بزنس میں اور بزنس میں بے پناہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں, یقین کر لیں کہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اس ٹیم نے آئی پی پی کے ساتھ جس طرح یہ انگیج ہوئے اور جس طرح نیگوشیٹ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم انتہائی لائق تحسین ہے. میری گزارش ہے کہ ان کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں. اور اس میں بھی اس کو لیڈ کیا ہمارے منسٹر سردار اویس لغاری صاحب نے, اور اس میں جناب سیکرٹری ڈاکٹر صاحب, کہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر بیٹھے ہیں. بھائی تالیاں لگائیں. ہمارے یہ خوبصورت ترین علاقہ پاکستان کا کے پی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بڑی محنت کی. ان کے ساتھ جنرل ظفر بیٹھے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ظفر. انہوں نے لائک اے ٹرو پروفیشنل سولجر انہوں نے نیگوشیٹ کیا. اور پھر جناب محمد علی صاحب جو ٹاسک فورس میں ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی. اور اس ٹاسک فورس نے آئی پی پی کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا, خاص طور پر صنعتکار بھائیوں کو یاد ہوگا, بڑے ادب سے یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں, شاید 2016-17 میں بھی یا 18 میں بھی ایک ایسی, یا 18-19 میں یا 20 میں ایسی ایفرٹ ہوئی تھی, لیکن وہ دھری کی دھری رہ گئی تھی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور اس حوالے سے آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر کے اس ٹیم نے, ہماری یہ پاور میں سٹار ٹیم ہے, اس ٹیم نے 3,696 ارب روپے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مطلوب تھے, جو پے ہونے تھے, وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. اب 3,696 ارب روپے. میرے محترم اور میرے بڑے بھائی خواجہ محمد آصف صاحب کو اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے, کیونکہ یہ بھی ان گلیوں سے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں. تو یہ 3,696 ارب روپے کی بچت ہے. اس کا مطلب کیا ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان آئی پی پیز کی جو باقی جو لائف سپین تھا وہ کوئی 3 سال سے 25 سال تک محیط تھا. فرام 3 ایئرس کسی کی لائف سپین 3 سال میں ختم ہو رہی تھی, کسی کی جو لانگسٹ ہے وہ 25 سال. اگر آپ اس کی ایوریج لے لیں اوسط تو 15 سال لے لیں, تو 15 سال آن ایوریج آپ کو یہ 3,696 ارب روپے پے کرنے پڑتے. عارف حبیب صاحب بیٹھے ہیں, بڑے زبردست فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, ان کے تو انگلیوں میں یہ سارے فنگر ٹپس میں ساری باتیں ہیں. تو یہ کوئی معمولی کام ہے. اور اس کا جو ڈویڈنڈ ہے وہ اس قوم کو جانا ہے, کہ اب چاہے وہ انڈسٹری ہے یا زراعت ہے یا وہ ہاؤس ہولڈ کنزیومرز ہیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا, آپ نے سنا ہوگا, آپ کو ازبر یاد, اب جس کو کہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ, بجلی کا سرکولر ڈیٹ اس وقت 2,393 ارب روپے پہ ہے. یعنی 2,393 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے, جس میں بجلی کی چوری, جس میں اور دوسرے مدات ہیں. تو یہ 2.3 ٹریلین روپیز یہ آپ کا گردشی قرضہ ہے, گردشی قرضہ. بھائی لنگڑیال, اگر یہ فگر غلط ہو تو صحیح بتا دو. آپ کو سر ہلا رہے تھے آپ. نہیں 2 کھرب بھائی, 2,000 ارب 2 کھرب بنتا ہے. یا تو میں چنے دے کے پاس ہوا ہوں, یہ کوئی اور بات ہے.